السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج میری شاید یہ دوسری کلاس ہے۔ جب کلاس آپ لوگوں کی سٹارٹ ہوئی تھی تو میں نے آپ لوگوں کی کلاس لی تھی۔ ہفتے میں 3 کلاسز آپ کی ہوا کریں گی، جس میں 2 مولانا عرفان صاحب لیں گے جو آلریڈی لے چکے ہیں، اور 1 کلاس میری ہوا کرے گی۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ امید ہے کہ اچھے سے پڑھ رہی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے استقامت نصیب فرمائے، آپ کو ہمت عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو آج میں تقریباً 3 یا 4 حدیثیں پڑھا دیتا ہوں، کیونکہ 40 حدیثیں آپ کے اس پورے کورس میں ہیں، اور اب تک شاید ایک بھی حدیث نہیں پڑھائی گئی ہے آپ لوگوں کو۔ اس بیچ میں کتنے بچے ہیں اب تک؟ 23-24 ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی حدیث آپ لوگ یہ یاد کر لیں جو بہت زیادہ مشہور ہے، بہت زیادہ مشہور ہے، انما الاعمال بالنیات، ہے نا؟ بہت زیادہ مشہور ہے انما الاعمال بالنیات، بچے کو یاد ہوتی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے نا؟ جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں ان تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ دیکھیے جب کلاس ہو تو آپ لوگوں کو اپنے مائک میوٹ کر دینا ہے، اور جو کیمرہ ہے وہ آپ لوگوں کو آف کر دینا ہے۔ کسی کا بھی فیس کلاس کے ٹائم نظر نہیں آنا چاہیے، اور مائک کسی کا بھی آن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مائک آن ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی باتیں سنائی پڑتی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کچھ، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کچھ، کوئی اپنے بچے کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، کوئی امی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی گھر والے کسی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ساری باتوں کی آوازیں سب طرف پہنچتی ہیں۔ اسی لیے مائک جو ہے وہ اپنا میوٹ کریں آپ لوگ۔ اور یہ کلاسز ریکارڈ ہو رہی ہیں، انشاءاللہ جتنی بھی کلاسز ہیں وہ آپ لوگوں کی یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے آپ لوگوں کو کلاس کا لنک آپ لوگوں کے گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا۔ تو پہلی حدیث آج آپ لوگ یاد کر لیں، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ لوگوں کو حدیثوں کے مطلب سمجھاؤں گا، اور حدیثوں کے مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے حدیثوں کو 40 حدیثوں کو مطلب کے ساتھ سمجھ لیا، اگر آپ نے 40 حدیثوں کو بہت اچھے سے سمجھ لیا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا، کیونکہ حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ علم کا سمندر ہوتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں جو بڑے سے بڑے انٹیلیجنٹ نہ آج تک بول سکے ہیں، نہ قیامت تک بول سکیں۔ اگر ایک حدیث پہ بھی دنیا کے تمام انسان عمل کر لیں، ایک حدیث پہ صرف، تو ایک حدیث پر عمل کرنے سے جو آج کل انسان جانور بنا ہوا ہے نا وہ بھی انسان بن جائے گا۔ تو پہلی حدیث کیا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ صبح سے شام تک ہم جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں، اچھے کام، ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے جیسے حدیث سن لی کہ تمام اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچو کہ مفتی صاحب نے کہا کہ نیت اگر اچھی ہو تو پھر جو ہے ہمارا وہ عمل بھی اچھا ہو جاتا ہے، نیت کے مطابق وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ مان لیجئے کوئی چوری کر رہا ہے اور کوئی چوری کرتا ہوا پکڑا گیا، تو آپ نے پوچھا بھائی چوری کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں چوری اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مال میں امیروں کا چراتا ہوں، جو کروڑ پتی ہوتے ہیں، ارب پتی ہوتے ہیں، ان کے گھر چوری کرتا ہوں میں۔ اب کروڑ پتی کے یہاں میں نے 1-8 لاکھ روپے چرا لیا تو کون سی بری بات ہے؟ اس کے تو کوئی فرق نہیں پڑنے کا نا۔ اگر کروڑ پتی کے
مان لیجیے کسی کے پاس 8-10-100 کروڑ روپے ہوں اور اس کے ان کروڑوں روپے میں سے 1 لاکھ نکل آئے، تو 1 کروڑ میں کتنے لاکھ ہوتے ہیں؟ 100 لاکھ ہوتے ہیں نا، 1 کروڑ میں 100 لاکھ ہوتے ہیں، تو 1 لاکھ اگر نکل گئے تو کیا ہے، سمندر میں سے 1 بوند نکل گئی۔ اب چور پکڑا گیا تو وہ یہ کہنے لگا کہ میں یہ جو چوری کرتا ہوں امیروں کے یہاں چوری کرتا ہوں اور غریبوں کو دے دیتا ہوں، تو اس میں کیا گناہ ہے، بلکہ یہ تو ثواب کا کام ہے، میری نیت اچھی ہے۔ تو آپ لوگ اگر مان لیجئے کوئی چور یہ کہنے لگے تو آپ لوگ سوچو گے ارے، اور وہ کہے کہ مفتی صاحب سے تو آپ لوگوں نے حدیث بھی پڑھی ہے، آپ لوگ تو 40 دن کا اسلامک جو کورس ہے وہ بھی کر چکی ہو، اور تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، میری نیت تو بہت اچھی ہے، میری نیت تو غریبوں کی مدد کرنے کی ہے، اب میں نے غریبوں کی مدد کرنے کی نیت سے چوری کی کہیں کروڑ پتی کے یہاں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو آپ لوگ چپ ہو جاؤ گی کہ بھائی بات تو صحیح ہے، اس کی نیت بہت اچھی ہے، کیونکہ حدیث سنا رہا ہے وہ آپ کو۔ تو اس کا مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جو غلط کام ہیں، جو برے کام ہیں، کسی کو دھوکہ دینا، چوری کرنا، غیبت کرنا، جو گناہ کے کام ہیں، جو غلط کام ہیں، یعنی جن کو اسلام میں گناہ کہہ دیا گیا ہے، تو جو گناہ کے کام ہیں وہ کتنی ہی اچھی نیت کے ساتھ کیے جائیں وہ نہیں ہوں گے ثواب کے بنیں گے، وہ غلط کام اچھے نہیں ہو جائیں گے، کتنی بھی آدمی اچھی نیت کر لے۔ ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعد میں پوچھوں گا میں کلاس کے بعد کہ باتیں سمجھ آئی نہیں ہیں، کلاس کے بعد جو 8-10 منٹ ملیں گے آپ سمجھ کو میں اس آ رہی ہے، بعد میں اپلوڈ ہوگی تو اور سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو جتنے بھی برے کام ہیں جن کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے برا کہہ دیا ہے، اب کتنی ہی کوئی اچھی نیت کے ساتھ ان کاموں کو کر لے، چور چوری کر رہا ہے اچھی نیت کے ساتھ، میں غریبوں میں بانٹوں گا، غریب کا مکان بنواؤں گا، مریض کا علاج کراؤں گا، تو اب اس کی کتنی ہی اچھی نیت کر لے، چونکہ وہ کام ہی غلط ہے چوری کرنا، تو وہ اچھی نیت سے کتنی اچھی نیت کر لے وہ اچھا نہیں ہوگا، کہ وہ آلریڈی غلط ہے۔ ہاں جو اچھے کام ہیں، اچھے کام اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ کیے جائیں، تو اچھے کام اگر اچھی نیت کے ساتھ کیے جائیں گے تو ان پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، یہ مطلب ہے حدیث کا۔ یعنی جو بھی اچھے کام ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، اگر غریبوں کی مدد اس نیت کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، ثواب کی نیت سے غریب کی مدد کی جا رہی ہے، تو پھر اس پر اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر غریب کی، بھئی یہ جو ہے اس میں ایک اس میں جو کوئی آدمی کیسے نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی عائشہ کے نام سے اس کلاس کو کوئی آدمی کیسے جوائن کیے ہوئے، ایک عائشہ، ہاں بات کی ہوئی ہے، تو یہ جو عائشہ کے نام سے کوئی ابھی مرد نظر آئے تھے، ان پہ آپ میسج کر کے کہیے گا یہ کلاس کون اٹینڈ کیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ابھی جو مجھے نظر آئے ہیں، جو کوئی مرد تھے جو نظر آ رہے تھے، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ بھئی یہ کلاس جو ہے وہ گرلز کی ہے، اگر مان لیجیے آپ کے گھر سے کوئی مرد اس کلاس کو اٹینڈ کر رہا ہے تو یہ غلط ہے، غلط بات ہے، یہ غلط بات اس لیے ہے کیونکہ یہ کلاس گرلز کی ہے، اس میں گرلز کی آواز بھی سنی جائے گی، وہ میرے سے بات بھی کریں گی، ہے نا، کسی کا کیمرہ بھی آن ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ایڈمیشن لیا ہے اور اب آپ نے اپنا نام عائشہ بتایا، آپ نے اپنا نام کچھ اور بتایا، کلاس آپ کے گھر میں آپ کے ہسبینڈ اٹینڈ کر رہے ہیں یا کوئی مرد اٹینڈ کر رہا ہے، کوئی لڑکا اٹینڈ کر رہا ہے، تو یہ کلاس لڑکوں کے لیے نہیں ہے، یہ کلاس مرد کے لیے نہیں ہے، یہ تو خیانت کی بات ہے کہ آپ نے ایڈمیشن لیا یہ کہہ کر کہ آپ خاتون ہو اور کلاس اٹینڈ کر رہا ہے کوئی مرد، یہ غلط بات ہے۔ اسی لیے میں ابھی السلام علیکم مفتی السلام صاحب، جی، یہ میرے ہی نام کا تھا، اصل میں کیا لیپ ٹاپ سے کیا تھا تو شفٹ بھی چلتی ہے، تو اس سے ایک دم سے کیمرہ آن ہو گیا تھا، تو یہ ہو نہیں رہا تھا، تو میں نے اسے فون سے کیا ہے، تو اس لیے کیم آن ہو گیا، وہ لیپ ٹاپ میں کرنے کی کوشش کر رہی پھر تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کوئی بات جی نہیں ہے۔ جی اسی لیے اگر ایسی سچویشن ہے تو آپ بتا دیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا میں نے اس لیے کیا کیونکہ دیکھیے آپ لوگوں کی سیکیورٹی کا خیال کرنا، آپ لوگوں کی پرائیویسی کا خیال کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ جب میری طرف سے زوم ایپ کا لنک جا رہا ہے تو میری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ کی پرائیویسی پوری طرح سے برقرار رہے، اس وجہ سے تھوڑے سے سختی کے ساتھ بات کرنا اور تھوڑا سا پوچھ تاچھ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو خیر میں بتا یہ رہا تھا کہ جتنے بھی اچھے کام ہیں اگر ان کو اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر اجر عطا فرماتا ہے، جیسے مان لیجیے غریبوں کی مدد کرنا،
اب کسی نے کسی غریب کی مدد کی اور اچھی نیت کے ساتھ کی ہے نا, کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت, تو اب اس غریب کی مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اسی اچھے کام پر اگر نیت غلط ہے, مان لیجیے کسی کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے حاتم تائی کہیں, لوگ مجھے بڑا خرچ کرنے والا کہیں, لوگ میری تعریف کریں, لوگ میری واہ واہ کریں, تو پھر یہ کیا ہوگا, اس غریب کی مدد کرنے پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا. تعریف تو ہو جائے گی آپ کی, لوگ تعریف کر دیں گے, لیکن اس پر ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اب آپ کہو گی کہ ارے پھر تو مفتی صاحب بھی تو دکھا کے راشن بانٹتے ہیں, مفتی صاحب بھی تو دکھا کے مدد کرتے ہیں. تو دیکھیے دکھانا ایک الگ چیز ہے اور آدمی کی نیت کا خراب ہونا وہ ایک الگ چیز ہے. میں اگر دکھا کے بانٹ رہا ہوتا ہوں تو میری مرضی یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں جو غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ اس چیز میں حصہ لیں. جتنے لوگوں نے حصہ لیا ہے ان کو پتا چلے کہ ہاں ان کا اماؤنٹ اس جگہ پر خرچ کیا گیا. سمجھ رہے؟ اور یہ جو دکھانا ہوتا ہے میری طرف سے وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان غریبوں کے درد میں وہ لوگ شامل ہو جائیں جو غریبوں کا درد رکھتے ہیں. تو اصل ہے نیت, کہ آپ کی نیت کیا ہے, اللہ کو راضی کرنے کی یا دکھاوے کی یا صرف تعریف کی یا صرف واہ واہ کی. اب دیکھیے میں ایک بہت اور ایگزامپل دے کے آپ کو اس حدیث کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مان لیجیے آپ گھر کی صفائی کر رہی ہیں, آپ کو پتا چلا کہ مفتی اے ایم قاسمی صاحب آپ کے گھر آ رہے ہیں. میں پہنچا اور میں نے کہا کہ بھائی میں اپنی ایک اسٹوڈنٹ کے گھر جا رہا ہوں, آج میں نے کال کیا کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں. اب آپ کو پتا چلا کہ مفتی اے ایم قاسمی صاحب آ رہے ہیں, تو آپ نے گھر کی صفائی کرنا شروع کر دی. اب یہ جو آپ گھر کی صفائی کر رہی ہو, کیوں کر رہی ہو؟ اس لیے کر رہی ہو کہ ارے مفتی صاحب اگر آئیں گے تو کیا کہیں گے کہ بتاؤ کیسا گندا گھر ہے, بڑا برا لگے گا. اتنی دور سے وہ آئیں گے اور اگر آ کر دیکھیں گے تو اس میں تو ہماری بھی انسلٹ ہے کہ بتاؤ کیسے گندے لوگ ہیں, گھر گندا رکھتے ہیں. تو صفائی گھر کی کیوں ہوتی ہے؟ مہمان جب گھر پر آتے ہیں آپ کے تو آپ لوگ صفائی کیوں کرتی ہو؟ آپ لوگ صفائی اس لیے کرتی ہو کہ اگر گندا گھر ہوگا اور مہمان سڈنلی آ گیا, اچانک سے آ گیا, تو پھر اس سے رسوائی ہوگی کہ بتاؤ کیسے گندے لوگ ہیں, گھر بھی صاف ستھرا نہیں رکھتے. تو گھر کو صاف ستھرا دکھانا ہے مہمان کو, اس لیے صفائی ستھرائی کی جاتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ مہمان نہیں آ رہا ہو, گندا گھر پڑا رہتا ہے, بہن کر لے گی, بہن سوچ رہی بھابھی کر لیں گی, بھابھی سوچ رہی ہے ساس کر لیں گی, گندا گھر پڑا ہوا ہے. اور جیسے ہی کسی مہمان کے آنے کی خبر سنی تو بس فٹاک سے سب اپنا اپنا کمرہ صاف کرنے میں لگ گئے. کیوں؟ کیونکہ صفائی کرنے کو ہم جب کرتے ہیں نا, صفائی جب کرتے ہیں تو صفائی کرنے کو ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اس میں بھی اللہ کی رضا ہے. اس میں ہماری انٹینشن اور ہماری جو نیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مہمان کو اچھا لگے گا. صفائی ستھرائی کو ہم نے کبھی یہ سمجھا ہی نہیں کہ صفائی ستھرائی اسلام کا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہارۃ نصف الایمان, اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب مان لیجئے آپ کو مہمان کے آنے کی خبر ملی, آپ گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی, اور آپ گھر کی صفائی ستھرائی اس لیے کر رہی ہو کہ مہمان تو آ ہی رہے ہیں, لیکن مہمانوں کی دیکھ بھال, مہمان کو اچھی جگہ بٹھانا, گھر کا صاف ستھرا رکھنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, اللہ کے نبی کی سنت ہے. صفائی اللہ کو پسند ہے, صاف ستھرے رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. گھر کی صفائی میں اس لیے کر رہی ہوں. تو اب یہ جو دن بھر میں آپ جھاڑو لگا رہی ہو, پوچھا لگا رہی ہو, جالے صاف کر رہی ہو, دھول مٹی صاف کر رہی ہو, ونڈو صاف کر رہی ہو, اور دنیا بھر کے اٹرم صاف کر رہی ہو, صفائی ستھرائی میں لگی ہوئی ہو نا, اب یہ آپ کا کیا بن گیا؟ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. تو آپ کی نیت کیا تھی کہ صفائی ستھرائی اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے, اور مہمانوں کا اکرام کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے. اللہ اس پر مجھے اجر عطا فرمائے گا, اسی لیے میں صفائی کر رہی ہوں. اب یہ جو آپ صفائی کر رہی ہو, جھاڑو آپ نے اٹھائی, جھاڑو یوں لگا رہی ہو, آپ دھول مٹی صاف کر رہی ہو, اس پہ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ اجر ملا کیوں؟ یہ اجر ملا انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اچھے کاموں میں اگر نیت اچھی ہو جائے, اور اچھی نیت کس کو کہتے ہیں؟ اچھی نیت اس کو نہیں کہتے کہ ساس خوش ہو جائیں, ہسبینڈ خوش ہو جائے, گھر والے خوش ہو جائیں, گھر والے میری تعریف کریں,
زیادہ تر لوگوں کی، خواتین کی جو انٹینشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اب نئی نئی شادی ہوئی آپ کی، شادی ہونے کے بعد آپ اپنی سسرال پہنچی، سسرال میں آپ صفائی ستھرائی کر رہی ہو، گھر والے تعریف کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر تعریف نہیں کر رہے تو پھر دل کو برا لگتا ہے، اتنا میں کام کر رہی ہوں لوگ میری تعریف ہی نہیں کر رہے، ساس میری تعریف ہی نہیں کر رہی ہیں، سسرال والے میری تعریف ہی نہیں کر رہے ہیں، ہسبینڈ میری تعریف ہی نہیں کر رہا ہے۔ اب آپ نے جب دیکھا کہ آپ تو خوب صفائی ستھرائی کر رہی ہو، گھر کے کام کر رہی ہو، لیکن آپ کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، جب تعریف نہیں ہو رہی تو آپ نے وہ کام کرنے بند کر دیے۔ ایسے میرے پاس بہت لمبی لسٹ ہے ایسے گھروں کی کہ بہویں کام اس لیے نہیں کرتی کیونکہ تعریف کوئی کرتا ہی نہیں، زیادہ بہویں نہیں بلکہ زیادہ تر لوگوں کا معاملہ یہی ہے، میں اس کے ساتھ اچھا کیوں کروں، وہ میری تعریف کرتا ہی نہیں، وہ میرا احسان مانتا ہی نہیں۔ تو آپ جو کام کر رہے ہو نا، تو آپ کی نیت کیا ہے کہ سامنے والا آپ کی تعریف کرے، حالانکہ آپ کی نیت کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی نیت یہ ہونا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا۔ اب کیا ہوگا کہ کوئی تعریف کرے نہ کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نظر میں آپ کی تعریف کے قابل آپ کا کام ہے، آپ کو اجر مل رہا ہے، اور آخرت میں جب آپ کا نام اعمال کھلے گا تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی، بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی جن کے نام اعمال نیکیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، نیکیوں سے اٹے ہوئے ہوں گے، خوب ساری نیکیاں ہوں گی۔ تو سبحان اللہ، کہ ارے بھائی کیا بات ہے، ان کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں کیوں ہیں؟ یہ عورت اتنی زیادہ نیک تو ہمارے تھی نہیں، یہ ہماری بھابھی ہیں اتنی زیادہ نیک تو تھی نہیں۔ کوئی نندے بھی ہوں گی تو بھابھیاں سوچیں گے ارے یہ نند اتنی زیادہ نیک تو تھی نہیں، بس فرض نماز پڑھ لیتی تھی، کوئی اتنی زیادہ عبادت تو کرتی نہیں تھی، پھر اتنا نام عمل اس کا کیسے بھرا ہوا ہے؟ تو پتا چلے گا کہ یہ لوگوں کی خدمت بہت کرتی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، تو یعنی جتنے بھی کام یہ کرتی تھی اس میں اس کی نیت اچھی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی اس کی نیت تھی، اس کی نیت اچھی تھی، اس کی نیت خراب نہیں تھی۔ اگر یہ گھر کی صفائی کر رہی ہوتی تھی تو اس کی انٹینشن یہ ہوتی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے صفائی کرنا۔ اگر 4 روٹی زیادہ بنانے کو مل گئی تو یہ سوچتی تھی کہ 4 روٹی بنانے سے کام زیادہ کروں گی میں، اور کام زیادہ کرنے سے خدمت ہوگی دوسروں کی، اور خدمت سے بھی اللہ ملتا ہے تو اس سے تو مجھے اجر ملے گا۔ اب یہ جو 4 روٹی آپ زیادہ بنا رہی ہو، خدا کی قسم نفلیں 4 رکعت نفل نماز پڑھنے پہ اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا یہ آلریڈی جو آپ ایکسٹرا کام کر رہی ہو اس پہ ثواب مل رہا ہے آپ۔ اب یہ جو اتنا ساری چیزیں آپ دن بھر میں کر رہی ہو نا، جتنی بھی ہماری بہنیں اس وقت کلاس اٹینڈ کی ہوئی ہیں، آپ مجھے بتائیں اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ دیکھیں گھر میں کتنے سارے کام کرتی ہوگی، صفائی بھی ہے، روٹی بنانا ہے، کبھی پاپا کو چائے دینا، ہسبینڈ کا یہ کرنا وہ کرنا، بچوں کا یہ وہ، دنیا بھر کے پورا صبح سے شام تک کا آپ کا جو شیڈیول ہوگا وہ کام میں بزی ہوگا گھر کا۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ کبھی آپ نے اب گھر کے کام کیے تو نیت کیا رہی؟ زیادہ تر لوگوں کی، ہو سکتا ہے کسی بہن کی نیت اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی ہو کہ صفائی ستھرائی میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ نبی کی سنت ہے، صفائی اللہ کو پسند ہے۔ اگر یہ آپ کی نیت ہوگی تو دن بھر آپ جتنی بار صفائی کرو گی اللہ آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے۔ کھانا آپ بنا رہی ہو، آپ کی نیت یہ ہے ذمہ داری ہے اس لیے کھانا بنانا پڑ رہا ہے، کیا کرا جائے، اب شادی ہو گئی، اب ذمہ داریاں تو نبھانا پڑیں گی۔ میں نے لڑکیوں کے منہ سے سنا ہے، خواتین کے منہ سے سنا ہے، اب تو شادی ہو گئی کیا کریں، اب تو یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ یعنی وہ چیز آپ اس لیے کر رہی ہو کیونکہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر اسی ذمہ داری کو آپ یہ سمجھ لو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے شادی کے بعد کی ذمہ داریاں اٹھاؤ، تو پھر ان ذمہ داریوں کو اٹھانے پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ ہسبینڈ کا آپ کام کر رہی ہو تو اب نیت یہ ہے کہ بھائی کیا کریں، شادی کر لی ہے تو ہسبینڈ کی ذمہ داری تو اٹھانا پڑے گی، ہسبینڈ کے خدمت تو کرنی پڑے گی، بوجھ سمجھ کے کر رہی ہو، پھنس گئی اب تو کیا کریں، اب تو شادی ہو گئی اب تو یہ کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ اس کو یہ سمجھ کے کر رہی ہو تو اس پہ کوئی اجر نہیں ہے، لیکن اگر اسی کو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے شوہر کی خدمت کرنا، بچوں کو دیکھنا، فیملی کا خیال کرنا، ساس سسر ہمارے بڑے ہیں ان کا خیال کرنا، ان کا ادب کرنا، اور اگر کوئی 1-2 کام ہمیں زیادہ کرنے کو مل جائے تو کوئی بات نہیں ہے، کسی کی خدمت ہو جائے گی، کیا مسئلہ ہے۔ تو اب ان تمام کاموں پہ آپ کو اجر ملے گا۔ صبح آپ نے چائے بنائی اجر مل رہا ہے، آپ نے روٹی بنائی اجر مل رہا ہے، آپ نے صفائی کی اجر مل رہا ہے، آپ نے بچوں کو تیار کیا اجر مل رہا ہے، ہسبینڈ آیا آپ نے ان کی سارا تام جھام دے کے اس پہ آپ کو اجر مل رہا ہے۔ اب ساری چیزوں پہ آپ کو اجر مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کے جو بھی اعمال ہیں صبح سے شام تک کے ان کی نیت اچھی ہو گئی۔ تو میری عزیز بہنوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے کام ہیں وہ دین سے الگ نہیں ہے۔ جیسے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ دین جو ہے وہ بس نماز روزہ حج، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو اور زکوٰۃ دے دو
اور جھوٹ مت بولو اور 4 کام اور ہیں، بس یہ ساری چیزیں دین ہے. بس ایسا نہیں ہے. ہمارا سونا بھی دین ہے، ہمارا جاگنا بھی دین ہے، ہمارا صبح سے شام تک کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، آفس جانا، دکان چلانا، گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانا، ہم ہسبینڈ ہیں تو ہسبینڈ کی شکل میں، وائف ہیں تو وائف کی شکل میں، مدر ہیں تو مدر کی شکل میں، ہم جس فارمیٹ میں بھی کام کر رہے ہیں، جس شکل میں بھی ہم کام کر رہے ہیں، ہے نا، تو جتنے بھی ہماری صبح سے شام تک کی ایکٹیویٹیز ہے 24 گھنٹے کی، وہ ساری کی ساری دین میں شامل ہیں، وہ دین سے الگ نہیں ہے. اگر اس میں نیت اچھی ہوگی، نیت اگر اچھی ہے تو اس پہ اللہ اجر عطا فرمائے گا. دیکھیے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ غالباً حدیث کا مفہوم یہی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم جو اپنی بیوی بچوں کے منہ میں جو لقمہ رکھتے ہو، یعنی اپنے بیوی بچوں کو جو کھلاتے اور پلاتے ہو، وہ بھی صدقہ ہے. سمجھ رہے؟ عورتیں جو اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرتی ہیں، بیوی اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہیں، فیملی کی خدمت کرتی ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. تو میری عزیز بہنوں، جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، اگر اس پر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو سوچیں کہ ہمیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے. ساس تعریف کر رہی ہیں، کوئی بات نہیں، کریں تو ٹھیک، نہیں کریں تو کوئی بات نہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آخرت میں آپ کا نام اعمال نیکیوں سے اٹا ہوا ہوگا، بھرا ہوا ہوگا. تو حدیث نمبر 1 کیا تھی؟ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہوتا ہے. یہ حدیث نمبر 1 ہو گئی. حدیث نمبر 2، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ حدیثیں جو میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا، اگر آپ لوگوں کو یہ حدیثیں عربی میں یاد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر یہ حدیثیں آپ لوگوں کو عربی میں یاد نہیں ہو پائے تو آپ ان کو اردو میں یاد کر لو، ہے نا. کیونکہ آپ کا جب ایگزام ہوگا تو ایگزام میں آپ لوگوں سے یہی پوچھا جائے گا کہ جو 40 حدیثیں آپ لوگوں کو پڑھائی گئی تھی اس میں سے کوئی 5 حدیثیں سنائیں. اب آپ نے 5 حدیثیں سنا دی. 5 حدیثیں سنانے کے بعد آپ سے کہا جائے گا ان 2 حدیثوں کا مطلب بتائیے. تو جو مطلب میں نے آپ کو سمجھایا ہے اسی کو آپ شارٹ طریقے سے سمجھا دیجئے گا، ٹھیک ہے. تو اسی لیے ایک بار اور آپ بول دیجیے سیکنڈ والی حدیث. نہیں، ابھی تو میں بولوں گا، ابھی میں ایک چیز کو 3 4 بار بولا کروں گا، اسی لیے آپ لوگ پریشان نہ ہو. اور اگر مان لیجئے پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو یہ کلاسز ریکارڈ ہو رہی ہیں، یہ ریکارڈ ہونے کے بعد یوٹیوب پہ پڑ جائیں گی. آپ ایک بار نہیں 50 بار اس کو بار بار ریپیٹ کر کے سنیے گا، کوئی دقت نہیں ہے. تو حدیث نمبر 2 ہماری کیا تھی؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب یہ مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مردوں پر بھی فرض ہے اور عورتوں پر بھی فرض ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اور آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ نماز کون سی چیز سے صحیح ہوگی، کون سی چیز سے غلط ہو جائے گی، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے، کب سجدہ صاف کرنا چاہیے، نماز میں فرض کتنے ہیں، نماز میں شرطیں کتنی ہیں. سالوں سے ہم نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ نماز کو صحیح کرنے والی کون سی چیزیں ہیں اور خراب کرنے والی کون سی چیزیں ہیں. اسی لیے میری عزیز بہنوں یہ جو کورس ہے یہ میں نے رکھا، اور اس لیے رکھا تاکہ آپ لوگوں کو دین کی وہ ضروری باتیں جو ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں دین کی موٹی موٹی باتیں بھی آتی. تو علم دین کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ 2 حدیثیں میں نے آپ لوگوں کو آج پڑھا دی ہیں. نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. حدیث نمبر 2 طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو پہلی حدیث میں نے آپ لوگوں کو پڑھائی ہے اس حدیث پر آپ لوگ آج سے ہی عمل کرنا شروع کر دیں. اور علم دین کو حاصل کرنے کے لیے تو آپ لوگوں نے کلاس کو جوائن کر رکھا ہے، تو آلریڈی آپ اس حدیث پر عمل کر رہی ہو. علم دین کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کورس جوائن کیا، کلاس جوائن کر رہی ہیں، ٹائم نکال رہی ہیں،
اب کچھ دن کے بعد شیطان آپ کو بہکائے گا کہ ارے کیا فائدہ، یہ چیزیں تو مفتی صاحب کی ویڈیو میں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں، کیا کرنا ہے، چلو آج کی ناغا کر لو، اب اگلے ہفتے پھر دوسری ناغا کے لیے شیطان اکسائے گا آپ کو، آپ 2 ناغا کر لو گی، کیونکہ شیطان یہ چاہے گا ہی نہیں کہ آپ دین کا علم حاصل کرو. کیونکہ وہ آپ نے سنا ہوگا نا حدیث کہ ایک عالم 1000 عابدوں سے بہتر ہے. ایک عالم 1000 عابدوں سے بہتر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ عالم جو ہوتا ہے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے صحیح غلط، تو صحیح غلط جس کو پتا ہوگا تو وہ گناہوں سے پکا بچے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کام کو کرنے میں کتنی خرابی ہے. تو شیطان یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ علم دین کو حاصل کرو. اس لیے کچھ دن کے بعد آپ دیکھو گی کچھ لڑکیاں کم ہو جائیں گی، کچھ لڑکیاں کلاسز چھوڑ دیں گی، کچھ لڑکیاں ناغا کر کر کے کلاس اٹینڈ کریں گی، اور آخر ہوتے ہوتے دھیرے 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 آدھی لڑکیاں اس میں سے غائب ہو جائیں گی. اللہ کرے اللہ کو میری یہ بات بری لگ جائے، اللہ کو میری یہ بات بری لگ جائے کہ اچھا ہماری ان بندیوں سے جنہوں نے کلاس کو جوائن کیا اتنی امید کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ دین کو سیکھنے کے لیے کلاسز جوائن کی، اور تو ہماری بندیوں کا مذاق اڑا رہا ہے. ایم قاسمی چل ہم تجھے بتاتے ہیں، اب یہ ان لڑکیوں میں سے ایک بھی کلاس نہیں چھوڑے گی، ساری پابندی کے ساتھ کلاس بھی اٹینڈ کریں گی اور علم دین کو مرتے دم تک سیکھیں گی. اللہ شاید میری بات کو برا مان کے آپ لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ والی بات آپ کے دل میں بٹھا دے، میں تو یہ دعا کروں گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. دھیرے دھیرے جو ہے نا اللہ بھی ہدایت تب دیتا ہے جب ہماری طرف سے طلب ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے. من نہیں چاہ رہا لیکن نماز پڑھی جا رہی ہے، من نہیں چاہ رہا لیکن فجر میں اٹھا جا رہا ہے، من نہیں چاہ رہا لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو فالو کیا جا رہا ہے، تب اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم چاہ نہیں رہے، ہمارا من نہیں کیا آج تو من کو فالو ہم نے کر لیا کہ چلو کوئی بات نہیں. ایک بات اور یاد رکھیے گا، اگر من نے یہ چاہا کہ آج ناغا کر دو، تو جس دن من چاہ رہا ہے کہ آج ناغا کر دو اس دن تو آپ کو پکا ناغا نہیں کرنی. سمجھ رہی بات کو؟ کیونکہ اگر آپ نے اس ایک دن ناغا کر لی تو پھر یہ من آپ کو اس چیز سے دور کر دے گا جو چیز آپ سیکھ رہے ہو. تو جس دن من چاہ رہا ہو ناغا کرنے کا اس دن تو آپ کو پکا یہ سوچنا ہے کہ آج تو کلاس ضرور اٹینڈ کرنی ہے. تو کیا ہوگا کہ اس سے آپ کے قدم، جو چیز آپ سیکھ رہے ہو چاہے وہ دنیا کی چیز ہو چاہے دین کی ہو، اس سے آپ کے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ 2 حدیثیں میں نے آج آپ لوگوں کو یاد کرا دی ہیں. آج آپ لوگوں کی تیسری کلاس ہے، اسی لیے آج کے لیے اتنا رہنے دیں. انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ لوگوں کی جو کلاسز ہیں وہ بڑی ہوتی چلی جائیں گی، پھر 1-1.5 گھنٹے کی بھی کلاس ہو جائے گی شروع میں دھیرے دھیرے، تاکہ شروع میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہیبیچول نہیں ہوتے، عادی نہیں ہوتے، تو کچھ چیزیں بڑی دقت دیتی ہیں. لیکن جیسے جیسے کلاسز ہوتی ہیں تو ویسے ویسے ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا ایسے پڑھایا جا رہا ہے، ایسے سب کچھ ہے. تو اسی لیے آج کے لیے اتنا رہنے دیں. اب جس کو جو پوچھنا ہو وہ معلوم کر. سر سیکنڈ حدیث کا نام بتا دیجیے، جی دھیرے بتائیے گا تھوڑا، ہم لکھ جی لیں. سر دوسری حدیث کا نام بتا دیجیے، تھوڑا دھیرے بولیے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. صاحب ایک سوال، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی ہیلو، السلام علیکم مفتی صاحب. السلام، بولیے. جی آج مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، مجھے کچھ بتانا بھی ہے آپ کو. بولیے. جی مفتی صاحب، میری نا 24 سپٹمبر کو شادی ہے، میرے لیے دعا کیجیے اللہ میرے رشتوں میں برکت ڈال دے. اور میں آپ سے اس لیے بات کرنا چاہتی ہوں نا مفتی صاحب، آپ سے بہت ایک گہرائی والا رشتہ ایسے رکھ لیں. میری جی امی کا انتقال نا 2021 میں ہوا تھا. میری امی آپ کو بہت سنا کرتی تھی، تو ایک عجیب گہرائی کا رشتہ سب سے بنا ہوا ہے. آپ کا ایک خواب پہ تعبیر آیا تھا نا، تو وہ میری امی آپ بہت سنا کرتی تھی آپ کو. تو میری امی پتہ ہے جب آپ وہ ان کا 40 دن پہلے ہی وہ آپ کا ہی ویڈیو دیکھ رہی تھی، اور اس
के बाद अम्मी सुनी तो मुझे बोल रही है, घर में सबको बोल रही है, देखो ऐसे ऐसे मुफ्ती साहब ताबीर बता रहे हैं और मुझे ऐसा ऐसा एहसास हो रहा। और आपको पता है उसके कुछ दिन के बाद ही, 1.5 महीने के बाद ही, ईद के बाद ही अम्मी का ऐसा इंतकाल हो गया। लेकिन आप हमेशा अम्मी जिक्र किया करती थी, आपके बयानात बहुत सुना कैसे करती थी। इंतकाल अल्लाह हुआ उनका? कोविड के टाइम में ही हुआ था उनका इंतकाल। अच्छा, दुआ करे अल्लाह मेरी अम्मी के दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह आपको हमेशा खैर और आफियत से रखे। परेशान ना हो आप। ला, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं झारखंड से। चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह आसान करेगा, परेशान ना हो। मेरे यहाँ और मेरी निकाह भी दिल्ली में ही हो रही है, तो इंशाल्लाह अगर मैं वहाँ शिफ्ट हुई तो आपसे मिलना होगा इंशाल्लाह। बस दुआ करें मुफ्ती साहब मेरी अम्मी के लिए और मेरे रिश्ते के लिए, सब खैर से हो जाए। और सारी बहनों से भी गुजारिश है मेरे लिए दुआ करे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। चलिए, किसी और कुछ पूछना है? जी मुफ्ती साहब मुझे पूछना है। मुफ्ती साहब, जो जी, ट्यूसडे को हदीस बताई गई थी बिस्मिल्लाह वाली, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की, प्लीज थोड़ा सा हमें उसके बारे में बता दें, मुझे नोट करना है। इसके बारे में इसके बारे में मुफ्ती पहली आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक सुबानी करके स्टूडेंट की आवाज आ रही है, ऐसा नहीं पता चला। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अस्सलाम। मुफ्ती साहब मुझे ये पूछना था, जैसे घर लेने के वक्त और शादी करने के वक्त इस्तिखारा जो करते हैं तो बहुत जरूरी है करना, अगर उसके बिना ले लिए तो कोई इस्तिखारा करना नुकसान। मसनून है। इस्तिखारे का मतलब ये होता है कि आप जो भी काम करने जा रही हैं, आपने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद हाथ उठा के आप कहिए कि अल्लाह मैं ये काम करने जा रही हूँ, इस काम में अल्लाह तू खैर दाखिल कर दे, बस दुआ कर। जी साहब, कितने दिन तक करना रहता है? कुछ नहीं, बस एक ही बार किया जाता है। आप कोई काम करने जा रही हैं तो बस इस्तिखारा कर लें। इस्तिखारे का मतलब ये आपने अल्लाह से दुआ कर लिया, बस। मुफ्ती साहब, मुझे ट्यूसडे वाली एक हदीस बता दी जो पहले एक आप जी ने बताई थी। कौन सी वाली? वो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वाली हदीस थी, जो हम लोग को पढ़ना चाहिए। इसी के बारे में थोड़ा सा, नेटवर्क इशू था, कुछ समझ में नहीं आया था, थोड़ा सा आप बता दीजिए। क्या समझ में नहीं आया था? क्या आपको मेरी आवाज आ रही? कौन से वाले सबक में था वो? क्या पहली हदीस थी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर अच्छा, रजीम पढ़ने की, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िराअत से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते थे। ठीक है, ये होगी जी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अस्सलाम। हाँ मुझे ये पूछना है मुफ्ती साहब, जैसे आपने जो वो डाली है ना कुरान मजीद के तर्जुमे की क्लिप, वो मुझे 31 के बाद मिल नहीं रही है। 31 के बाद मिलेगी कैसे? पढ़ी नहीं है? मतलब है नहीं। हाँ पढ़ेंगी इंशाल्लाह, भी पढ़ेंगी। मौका नहीं मिल पा रहा तो वो अच्छा, पढ़ी नहीं है, पढ़ेंगी बहुत टाइम से परेशान है। मेरी अपी भी सुनती है, मैं भी सुनती हूँ। तो वो अपी यही कह रही थी पहले बात हो उनसे, तो पहले सबसे पहले ये पूछना उनसे। नहीं, इंशाल्लाह जल्दी पढ़ेंगी। आप लोग बहुत ज्यादा मुझे मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे मैंने मैसेजेस देखे हैं। इंशाल्लाह पढ़ेंगी, जल्दी पढ़ेंगी, ठीक है। और दूसरी बात ये मेरी कि जब मैं नमाज पढ़ने जाती हूँ तो मतलब ध्यान भटक जाता है। उसके बाद मतलब कभी बड़ी सूरत पहले और मतलब छोटी पहले, बड़ी बाद में पड़ जाती है, तो चलो नमाज मतलब हो सजदा जाएगी। सहू वाजिब हो जाता है। नहीं, नमाज हो जाएगी। अच्छा, और कभी ऐसा होता है जैसे हम तीसरी रकत में थोड़ी सी अताहियात पढ़ जाएं तो भी सजदा सहू करना है तीसरी या नहीं? रकात में तीसरी तीसरी रकात। या पहली रकात में भूल में ऐसा कर जाएं। हाँ, अत्तहियात आप बैठ गई, अत्तहियात आपने पढ़ ली, अत्तहियातु लिल्लाहि, फिर याद आया तो आप सजदे साफ कर ली, हाँ बस। अच्छा, और मतलब सूरतों का मतलब वाजिब नहीं है सजदा? नहीं, इस कोर्स के बाद ऐसा आप होता है सब ना समझ कभी। जाओगे। ये कोर्स जब आप अच्छा कंप्लीट करोगी तो सब समझ जाओगी, ये सब इसी में आने वाला है।
کیونکہ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، میں پہلے سورہ کافرون پڑھنے کے بعد انا آتے نا پڑھ جاتی ہوں، مطلب پہلے انا آتے نا بعد میں سورہ کافرون، تو ایسا الٹا سیدھا ہو جاتا ہے. کوئی دقت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی وعلیکم السلام، بولیے. السلام مفتی علیکم. صاحب کلاس جو اٹینڈ کر رہے ہیں یہ یوٹیوب پہ ڈالیں گے تو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یوٹیوب پہ کیا پہ جب پڑھے گا تو لنک آ جائے گا آپ کے پاس، جیسے آپ ویڈیوز دیکھتی ہو ایسے دیکھے گا. واٹس ایپ پر لنک آئے گا؟ واٹس ایپ پہ لنک آ جائے گا آپ کے پاس. وہ جو کل کلاس ہوا تھا پہلا کلاس تو نہیں دوسرا کلاس تو وہ آ گیا ہے سر، مطلب وہ ڈال دیے ہیں؟ جب آ جائے گا آپ کے پاس لنک پہنچ جائے گا جب پڑھ جائیں گے. جی ٹھیک ہے. مفتی صاحب بولیے. ہاں مجھے یہ بولنا ہے کہ مجھے یہ کہنا ہے کہ جیسے آپ نے یہ کیا لکھا ہے میں نے، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، مطلب اس میں جو آپ نے اتنی بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ اتنا ہی بڑا بتانا پڑے گا کیا شارٹ میں؟ وہی تو مطلب کتنا شارٹ، مطلب جیسے یہ تو آپ یہ بتا دو، جیسے پوچھا گیا مان لیجئے کہ تمام اعمال کا دار و مدار ہونے کا مطلب کیا ہے، تو آپ بتا دو کہ بھئی جتنے بھی اچھے کام ہیں اگر ان کو اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو پھر پوچھا جا سکتا ہے کہ اچھی نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے. کہ اچھی نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا، یا اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا. بس یہ تھوڑی دیکھا جائے گا کہ پورا جو مفتی صاحب نے بتایا تھا وہ بتائیے. وہی تو میں سوچ رہی تھی، میں اتنا بڑا کیسے؟ 11 لینے والے ہوں گے مفتی صاحب، وہ پریشان ہو جائیں گے. 40 منٹ تھوڑی نا ایگزام لیں گے وہ ایک حدیث پر، 5 منٹ میں ایگزام ہو جائے گا. مفتی صاحب نماز میں آیت الکرسی السلام علیکم. کے بعد آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں آیت الکرسی. اس میں تو ایک آیت ہے نا آیت الکرسی میں، تو پڑھ سکتے ہیں. 3 آیت ہے. ایک بڑی آیت پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی 3 آیتیں ایک بڑی آیت. جی شکریہ. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام. میری آپ سے ایک ریکویسٹ تھی. جی. جیسا کہ ابھی آپ نے پہلے جب یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالی تھی اسلامک کورس والی، تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ خود پڑھائیں گے اس کو. ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ ایک دن آپ کلاس لیں گے اور 2 دن دوسرے مفتی جی لیں گے. آپ سمجھاتے ہیں تو کچھ زیادہ ہی اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. ایسا ہے یہ اتنا ڈیٹیل میں بھی تو سمجھاتے ہیں، اتنا جبھی تو سمجھ میں آ جاتا ہے. ایسا میں آپ کو بتاؤں، وہ شروع کی جو کلاسز ہیں 2 کلاسز وہ لے رہے ہیں. جیسے ہی میں تھوڑا سا کاموں سے فری ہوتا ہوں تو پھر کلاسز میں ہی لوں گا. ٹھیک ہے. میں نے اسی لیے جوائن کیا تھا کیونکہ اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ کلاس اٹینڈ کرو گے. وہ بات صحیح ہے، لیکن آپ تو اس نیت کے ساتھ سیکھو کہ ہمیں دین کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. جی وہ تو آپ کی بات کلاسز صحیح ہے. میں لوں گا آخر میں جب دھیرے دھیرے کلاسز چلیں گی تو آپ کی جو میری کلاس